اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری پہنچی تھی ترک گناہ تک، اور ترک گناہ کے مراحل میں سے ہم نے کہا کہ کلاً 6 مراحل یا 6 قدم ہیں گناہ ترک کرنے کے لیے۔ اس کا پہلا مرحلہ ہم نے تفصیلاً بیان کر لیا۔ پہلا مرحلہ تھا کہ ایک منظم اور بابرنامہ زندگی کی عادت۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں، کون بتانا چاہے گا کہ نظم اور ترک گناہ کے درمیان جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، کوئی ایک دفعہ روشن کرے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب آپ نے بتایا تھا کہ اس کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو پہلے سے برنامہ ریزی نہیں کرتا تو اگلے دن وہی کام کرے گا جو اس کا نفس اسے کہے گا، تو اس طرح سے وہ ٹھیک کیوں کرے گا، تھوڑا سا اس کو بھی واضح کریں، کیوں ایسا کرے گا؟ کیونکہ اس نے پہلے سے اپنا ایک شیڈول نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے، کل کیا کرنا ہے۔ صحیح ہے، اور اس کو تھوڑا سا بہتر کریں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، رب تھوڑا سا قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب وہ ایک برنامے کے عادی نہیں ہوگی تو وہ جو اپنے خواہشات کے مطابق وہ کام کرنے لگیں گے، یعنی اس کا خواہشات کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، جو اس کا دل چاہے گا تو اسی آگے لے کے چلے گا، اسی کو صحیح ہے، غریزے کا نام دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا دین کے ساتھ ربط یہ ہے کہ دین بھی جتنی بھی دین میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہمیں ایک مطلب کہ برنامہ سکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، اس میں جو قیودات ہیں کہ آپ نے مطلب کہ یہ چیزوں کا احتیاط کرنی ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی، تو وہ بھی اصل ایک برنامہ ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح نماز اول وقت ہے، اس طرح سے تو دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور برنامہ بھی ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ انسان ایک منظم طریقے سے زندگی گزارے۔ صحیح ہے، اچھا، سب کا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا پہلا نقطہ، دینداری کے ذیل میں ترک گناہ سے ہم نے شروع کیا، اور ترک گناہ کا جو پہلا قدم تھا وہ یہی تھا جو آپ لوگوں نے بیان کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں دوسرے قدم کی طرف کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترک گناہ پہ کامیاب ہم ہو جائیں تو اب اگلا مرحلہ کیا؟ اچھا، اب یہ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے، یہ جو قدم ہے نا یا جو مراحل ہیں یہ اکٹھے چلنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کریں گے، اس کو جب پورا کر لیں گے، یعنی جب آپ نظم و ضبط کے عادی ہو جائیں گے تب آپ نے اگلے قدم کی پاسداری کرنی ہے۔ ایسا نہیں، اکٹھے ان سب نے چلنے ہیں، اور یہ ہر قدم دوسرے قدم کے لیے معاون بن رہا ہوگا، مددگار بن رہا ہوگا۔ دوسرا ہے منفعت طلبی۔ منفعت طلبی کا لفظ سمجھتے ہیں؟ منفعت کہتے ہیں فائدہ، منافع، نفع، اور طلبی یعنی طلب کرنا، حاصل کرنا، نفع طلب ہونا۔ منفعت طلبی اسے کہا جاتا ہے۔ منفعت طلبی، نفع طلبی، فائدہ طلبی، کوئی بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ والا مزاج انسان کے اندر جتنا زیادہ اور جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی وہ ترک گناہ بآسانی انجام دے پائے گا۔ یعنی انسان کو اپنے اندر یہ نفع طلبی کی حس، منفعت طلبی کی حس کو زیادہ کرنی ہے، شدت کے ساتھ اس کو پختہ کرنا ہے۔ منفعت طلبی، نفع طلبی، یعنی کیا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ میں نہیں سمجھا۔ اس جملے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کے اندر نفع طلبی کی حس جتنی زیادہ، جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی وہ ترک گناہ اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہی مراد تھی آپ کی؟ ٹھیک ہے۔ اگلا ہے منفعت طلبی، نفع طلبی۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو حصے خداوند کریم نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، جس قسم کی بھی حصہ ہے، وہ سب اصل میں اگر دیکھا جائے وہ سب صحیح حصے ہیں، ایسے وہ حصے ہیں جن کو استعمال کر کے ہی آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ نفع طلبی بھی اسی طرح، اگر اپنے اعتدال کے اندر رہے، ظاہر بات ہے افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ نفع طلبی بھی اسی طریقے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہی حرکت کرتا ہے، وہ انسان ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے جس کے اندر نفع طلبی ہو۔ مثال کے طور پر میں بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، گھر کے اندر ابھی پنکھا چل رہا ہے، موسم بہت اچھا ہے، باہر بہت زیادہ گرمی ہے، کیا چیز ہوگی جو مجھے مجبور کرے گی کہ میں باہر جا کے مثال کے طور پر کھیتی باڑی کروں یا کوئی کام کروں؟ وہ کیا بنیادی حص ہوتا ہے آپ کے اندر؟ توجہ کریں اس چیز کے اوپر۔ کسی قسم کا منافع، کسی قسم کا بہتر منافع۔ ابھی مجھے ایک منافع ہے، ایک کیا منافع ہے؟ گھر کے اندر مجھے آرام اور سکون ہے، مثال کے طور پر گرمی نہیں لگ رہی ہے، آرام سے میں بیٹھا ہوا ہوں۔
لیکن جب میں کسی اور بہتر اور بڑے منافع کی طرف سوچتا ہوں، ایک نفع اور فائدے کی طرف سوچتا ہوں، وہ کیا کہ مثال کے طور پر مجھے پیسے کمانے ہیں، اس پیسے سے مجھے اور بڑا نفع ہوگا، میری آسائش اور زیادہ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے، یہ سوچ مجھے مجبور کرے گی کہ اب میں تھوڑی سی مشکلات کو برداشت کروں اور اپنا اس کام کو انجام دوں. یعنی یہ جو نفع طلبی ہے انسان کے اندر، یہ اچھی چیز ہے اگر آپ اس کے اندر دو چیزوں کو احتیاط کریں، دو چیزیں اس کے اندر ضرور شامل کریں، تب آپ کے اندر نفع طلبی اچھی چیز ہے، مثبت ہے. نمبر 1، زیادہ نفع کو دیکھیں، کم نفع والی چیزوں کے اوپر کانے نہ ہو. جو چیزیں آپ کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں، زیادہ نفع پہنچاتی ہے، ان کی طرف توجہ رکھے انسان ہمیشہ، حد اکثر، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ منافع کو دیکھے. نمبر 1. دوسری، اس کی جہت اپنی صحیح رکھے، جہت درست رکھے. دو چیزیں ہوگی، اپنی منفعت طلبی کی جہت وہ درست رکھے، جو شرعی موازین ہیں اس کے مطابق رکھے. جہت آپ کو شریعت بتائے گی، آپ کو اسلام بتائے گی. اور اس طرف سے کیا ہو گیا، جو زیادہ منافع والی چیزیں ان کی طرف اپنی توجہ رکھے، تب منفعت طلبی آپ کو فائدہ دے گی اور ترک گناہ کا معاون بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کوئی سوال ہے تو بتائیں. پورا مفہوم سمجھ میں آیا یا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں؟ زیادہ سے زیادہ منفعت کو دیکھیں، ان چیزوں کی طرف توجہ کریں جن میں فائدہ زیادہ ہے. یعنی دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کم فائدے والی چیزوں کے اوپر وقت صرف نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا وقت محدود ہے. مثال کے طور پر میرے پاس 1 سال ہے، اب 1 سال کے اندر میں کچھ محدود کام ہی انجام دے سکتا ہوں. تو اب مختلف منافع میرے ہیں، جسمانی منافع الگ ہے، آسائش ہے، مالی منافع ہے، روحانی منافع ہے، مانوی منافع ہے، بہت سے منافع میرے سامنے ہیں. اب میرے پاس وقت محدود ہے اور ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں. تو اب میں کس کے پیچھے جاؤں؟ تو دین کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت، زیادہ سے زیادہ تو تمہارا جو نفع فائدہ ہے تم نے اس کے پیچھے جانا ہے. کم نفع والی چیزوں سے دین روکتا ہے. دین نفع سے نہیں روکتا، کم نفع والی چیزوں سے روکتا ہے. نفع ہے، پہلے تو آپ نے کہا اعتدال میں بھی ہونا چاہیے. اعتدال کا لفظ ہاں، اس کا اعتدال کیا ہے؟ اس کا اعتدال یہ ہے کہ جو انسان وہ چیزیں جو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں، جن کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جن کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جن کا اثر دیر پا ہوتا ہے، آپ ان کی طرف جاؤ. یہ اس کا اعتدال ہے. اس کی افراط و تفریط کیا ہے کہ آپ کم نفع والی چیز کی طرف جاؤ، یا آپ اصلا نفع طلب ہو ہی نہ، آپ کو کہ نہیں مجھے فائدہ نہیں چاہیے، میں بس بیٹھا ہوا ہوں، بس گزرنے دو زندگی. یہ اس کی افراط و تفریط ہے. نفع طلبی کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے نہیں، ابھی میں کسی اعتبار سے کہہ نہیں رہا، میں بس کہہ رہا ہوں کہ جس کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو آتے ہیں کہ پھر دنیاوی چیزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اخروی چیزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہم آگے جائیں گے. قاعدہ کیا ہو گیا؟ قاعدہ یہ ہو گیا کہ انسان کا وقت محدود ہے. میں کچھ کاموں کے پیچھے ہی بھاگ سکتا ہوں اس 1 سال میں. ایسے ہی ہے نا، ہر کام تو میں نہیں کر سکتا 1 سال میں. اس میں میرا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار صرف یہی ہے، ابھی دنیا آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، معیار یہی ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگیں. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، جس کا تھوڑی دیر کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ کے لیے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نہ جاؤ. یعنی سودا دیکھیں نا، عجیب سے ہے نا، میں 1 سال کی محنت کروں، اس چیز کے لیے محنت کروں جس کا 15 منٹ فائدہ ہونا ہے. ہم خود بھی جب اس کو اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پھر آپ کو انگیزہ ہوگا اس چیز کے پیچھے بھاگنے کی. خود بخود چیزیں حل ہو جاتی ہیں. یعنی انسان کے اندر یہ حص پہلے سے ہے کہ زیادہ فائدے والی چیز مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کلی قاعدہ ہو گیا. تو یہ جو منفعت طلبی کی جو حص ہے نا، اس حص کو آپ جتنا اپنے اندر پختہ کریں گے، ترک گناہ آپ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اب کوئی بتائے کیوں آسان ہوئے گا؟ کوئی ربط قائم کر سکتا ہے؟ بات میں نے یہ کی کہ دوسرا قدم ہے منفعت طلبی کی حص. انسان کے اندر منفعت طلبی کی حص جتنی زیادہ ہوگی، جتنی پختہ ہوگی، اتنا ترک گناہ آسان ہو جائے گا. کم ہو جائے گا، کم نہیں، آسان ہو جائے گا. اس کے درمیان اب ربط قائم کریں آپ. کیسے؟ وہ اپنے جس چیز کو طلب کرتا ہے اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا تو اس کا جو گناہ کی طرف رجحان ہے وہ کم ہو جائے گا. ہاں، کیوں گناہ کی طرف رجحان کم ہوگا؟ احسن، یہ اچھا ہو گیا. کیونکہ گناہ بس چیز ہے اور وہ جو چیز ہم اس طرف جا رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے. یوں نہ کہ منفعت کے فائدے کے اندر آ کے بات کریں نا. یعنی ہم گناہ کو وہ بندہ کیسے گناہ کا بھی ایک فائدہ ہے. فائدہ کے مطلب جسمانی لذت مثال کے طور پر اس کو ملے گی،
کوئی تھوڑی دیر کے لیے لذت یا کچھ فائدہ اس کو حاصل ہے تبھی وہ اس کی طرف جاتے ہیں نا. لیکن کیا مسئلہ گناہ کے اندر کیا ہے؟ وہ فائدہ تھوڑا فائدہ ہے, بہت کم فائدہ ہے. تو جب آپ کے اندر منفعت طلبی کی حس زیادہ ہو جائے گی تو خود بخود انسان تھوڑے فائدے کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ انسان کے اندر یہ دیکھیں نا, یعنی اس حس نے آپ کو طبیعی طور پر مددگار بنے گا گناہ چھوڑنے کی, جب آپ اس انداز سے دیکھنا شروع کریں گے. کیوں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو پیسہ تھا, یہ جو مال حرام تھا, مثال کے طور پر یہ جو میں نے کمایا, اس نے مجھے کتنا فائدہ دیا. مثال اگر آپ کو بہت ہی کوئی مزیدار سی چیز آپ کھاتے ہیں اور آپ نے اپنی پورا ہدف اچھے کھانے بنائے ہوئے ہیں, تو کھانے کا انسان کو کتنی دیر فائدہ ہوتا ہے؟ وہ واقعی جو اس کی جو لذت ہوتی ہے کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ کچھ سیکنڈ. اسی کو آپ تھوڑا سا زیادہ کھا لیں, وہ کھانا آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے انسان شاید اس کے لیے پتہ نہیں مر رہا ہو, دوڑ رہا ہو اس کے پیچھے. 2 پلیٹیں آپ اسی ایک کھانے کی کھا لیں, تیسرے دن آپ کو وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی خود آپ کا وجود کیا ہوتا ہے کہ یہ ختم, اب اس سے آگے جاؤ, اس کا کیا ہے. تو یہ اس کا قانون ہو گیا نا, یہ بھی کلی قانون ہو گیا کہ منفعت طلبی کی حس آپ نے اپنے اندر زیادہ کرنی ہے. 2 چیزیں معیار ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ مند والی چیزوں کو پیچھے جائیں, کم فائدے والی کو ہم چھوڑ دیں, اور ہم جہت ہمیشہ ٹھیک رکھیں. منفعت طلبی کی جہت وہ کیسے؟ وہ ایسے, مثال کے طور پر ایک دفعہ ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں, پیسے کے اندر ایک فائدہ ہے. ایک دفعہ ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں, کیوں؟ تاکہ مثال کے طور پر میں اپنی عیاشی زیادہ کر لوں, تاکہ میں اپنے فخر فروشی ہے وہ میری زیادہ ہو جائے, معاشرے کے اندر میرا سٹیٹس بڑھ جائے, لوگ مجھ سے متاثر ہو جائیں. یہ جہت ہے پیسے کمانے کی. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں پیسہ کماتا ہوں, پیسے کے اندر نفع ہے, فائدہ ہے, میں اس وجہ سے کماتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کروں, تاکہ میں اسلام کا کام آگے بڑھاؤں, تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. دونوں کام آپ کا ایک ہی تھا, نفع ایک ہی جیسا, یعنی پیسہ ایک ہی جتنا آپ نے نفع حاصل کیا, لیکن جہت میں فرق تھا. جہت سے میری مراد یہ تھی کہ اگر آپ جہت درست کر لیں تو وہ آپ کی جو منفعت طلبی تھی, وہ جو آپ کا پیسہ کمانا تھا, وہ فائدہ مند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جہت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہت دین کے مطابق ہو, اور دوسرا کم چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں. اب انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز, اب فائدہ مند سے میری مراد یہ ہے کہ جس کے انسان کے وجود میں اثر بھی زیادہ ہو, وہ جو خوشی کا اثر ہے, وہ جو لذت کا اثر ہے وہ بھی زیادہ ہو. نمبر 2, دیر پا بھی ہو, زیادہ وقت کے لیے بھی ہو, فوراً سے ختم نہ ہو جائے. وہ کیا ہے اس دنیا میں؟ یعنی یہ ایک ہی دنیا ہے نا, چاہے دنیا آخرت ہے تو یہ ایک ہی کائنات نا, اس کے اندر, اس پوری کائنات کے اندر. یعنی اس پہ سب سے فائدہ مند چیز کون سی چیز ہوگی؟ جس کا میرے اندر اثر بھی زیادہ ہوا. اثر سے مراد یہ کہ مجھ کو متاثر, مجھ کو خوشی, مجھ کو لذت جس سے زیادہ دی. یہی 2 معیار ہے نا ہمیں فائدہ دیکھنے کے. دوسرا, یہ اثر زیادہ دیر تک بھی رہے. سب سے فائدہ مند چیز وہ ہوگی نا. مثلا آپ کے سامنے 2 چیزیں, ایک کا اثر 1 گھنٹے تک ہے, ایک کا اثر 3 گھنٹے تک ہے, تو آپ کیا کہیں گے زیادہ فائدہ مند چیز کون سی ہے؟ 3 گھنٹے والی. یعنی وقت اور اس کا شدت اثر, یہ 2 معیار ہوتے ہیں. تو کیا ہے؟ ایک تو خدا کی جو اطاعت کرتا چیزیں ہو جائیں گی, خدا کی اطاعت کی چیزیں, یعنی کیا خدا نے کام کہے ہیں ان کی اگر ہم اطاعت کریں گے. نہیں, ایک چیز مجھے بتائیں نا, تو کام تو خدا نے نماز بھی کا ہے, روزہ بھی کا ہے, مثال طور پر ایک چیز مجھے اگر آپ بتائیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اسی معیار کے مطابق, قرب الہی, ذکر خدا بھی, یہ سب وسائل ہیں. اصل یہ ہے کہ خدا کے ساتھ دوست ہونا, خدا کے قریب ہو جانا. قرب الہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بحث تھوڑی سی فلسفی ہے, لیکن آپ لوگ طالب علم میں تو میں کر دوں. قرب الہی سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بھی ہم کر لیتے ہیں, اچھا آپ کے ذہنوں میں آ جائے. قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے فائدہ مند ترین چیز یا انسان کا اعلی ترین ہدف, یا آپ حوضوں کی کتابوں میں بہت زیادہ دیکھیں گے نا کہ انسان کا جو اصلی ترین ہدف ہے وہ قرب الہی, یعنی خدا کے قریب ہونا ہے. اب اس سے کیا مراد ہوتی ہے خدا کے قریب ہونا؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ یعنی ایسے کام انجام دینا جس سے خدا خوش ہو جائے. یہ خدا کے قریب نہیں, یہ مراد نہیں ہوتی خدا کے قریب ہونے سے, قرب الہی سے یہ مراد نہیں. اور بتائیں. اور جتنا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں خدا بھی ہم سے, وہ خدا ویسے بھی محبت آپ سے کرتا ہے. اور بتائیں. محبت تو کرتا ہے بھائی, جو انسان اگر اپنی محبت خود بناتا ہے نا, اگر انسان اچھے کام کرے گا تو وہ زیادہ محبت بڑھے گی نا. نہیں, اسے رہنے دو. اور بتائیں.
یعنی انسان خدا سے اتنا قریب ہو جائے کہ ہر یہی جملہ بتائیں، قریب ہونے سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا ہر کام خدا کے لیے ہو. نہیں، یہ قریب ہونے کا اثر بتا رہے ہیں آپ. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا کام ہوگا. اور بتائیں، جلدی سے بتائیں، سارے ایک دفعہ بتا دیں، مسئلہ نہیں ہے، بس میں ایک دفعہ آپ کی ذہنیت دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی اثر ہے، یہ قرب ہونے کا اثر ہے. اور بتائیں جنہوں نے نہیں بتایا ابھی تک. جون بھائی، یہ بھی سب اثر بتا رہے ہیں. یعنی کیونکہ وہ خدا کے قریب ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ مطیع ہو گیا. یہ اثر ہے کہ یہ خدا کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے. یعنی خدا ابھی ادھر تھا، میں ادھر اب آ گیا ہوں، یہ مراد ہے؟ یعنی کیا مراد ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں نا. خدا جو ہے نا، خدا کی صفات ہیں وہ اس میں نظر آنے لگ جاتی ہیں. یہ بھی اثر. ہاں، یہ ایک جہت یہ درست ہے آپ کی. اور بتائیں کیا ہوتا ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بتایا نا آپ نے. ہاں، خدا کی رضایت پہ راضی رہتا ہے. یہ اثر ہے، یہ پھر اثر بتا رہے ہیں. چلیں اب آپ بھی ایک دفعہ، میں آپ بھی دونوں کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. سب نے بتا دیا تقریباً. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو آپ دو جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے قرب الہی نا، آپ دو جہتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو وجود ہے نا، وجود اس کی ایک شدت ہے. جس طرح نور ہوتا ہے نا، نور مثال کے طور پر اس کی جو لائٹ ہے اس کی ایک شدت ہے. جو سورج کی روشنی ہے اس کی ایک شدت ہے. یہ جو روشنی اس کی بھی ایک شدت ہے. نور میں فرق کس چیز میں ہے؟ ایک نور اور دوسرے نور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شدت و ضعف کا فرق ہوتا ہے. کچھ نور شدید ہیں، کچھ نور ضعیف ہیں. وجود بھی اسی طرح کی چیز ہے. جو وجود ہے نا انسان، انشاءاللہ یہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے آگے جا کے. دو وجودوں میں فرق بھی یہی فرق ہوتا ہے. وجودوں کے درمیان فرق بھی شدت و ضعف کا فرق ہوتا ہے. تو خدا کا جو وجود ہے وہ شدید ترین وجود ہے، اور ہم لوگوں کے جو وجود ہیں وہ ضعیف وجود ہیں. تو خدا کا قرب کا مطلب ایک جہت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مرتبہ وجودی ہے وہ شدید سے شدید ہوئی جا رہا ہے. جتنا شدید ہوگا اتنا اصطلاح میں ہم کہیں گے یہ خدا کے قریب ہو رہا ہے. اصطلاحاً ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا شدت کی طرف جا رہا ہے، کہ آپ کا مرتبہ وجودی شدید ہوتا رہتا ہے. جتنا آپ اس سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ مثلا آپ چاہیے، میں جو بول رہا ہوں نا، آپ وجود کی جگہ روشنی اپنے ذہن میں لاتے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی خدا ایک ایسی، یعنی مثال کے طور پر تقریب ذہن کے لیے، کہ خدا کا جو وجود ہے وہ شدید ترین وجود ہے. یعنی شدت کے لحاظ سے، شدت سمجھتے ہیں نا، جیسے روشنی ایک شدید ہوتی ہے ایک ضعیف ہوتی ہے. اب میرا وجود کی ایک شدت، ایک خاص شدت ہے. خدا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مرتبہ وجودی کو شدید کری جا رہا ہوں. میرے اندر جو نور تھا مثال کے طور پر، پہلے وہ ایک ٹارچ جتنا تھا، اب وہ ایک بلب جتنا ہو گیا ہے، اب وہ سورج جتنا ہو گیا ہے، اب وہ سورج سے دوگنا. یہ مراد ہے شدید ہونا. وجود بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ہمیں مثلا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر یہ نہیں ہے، یہ سب اس کا باطن ہے. وجود شدت کی طرف جا رہے ہیں، اس سے مثلا ہم کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا، ہاں وہ میں بتا دوں کیسے پتہ چلے گا. وہ ایسے پتہ ہے کہ مثلا دوسرے لوگ ہم سے راضی ہونے نہیں، اس کا معیار یہ نہیں ہے. اس کا معیار آپ کا اپنا مرتبہ وجودی، آپ کو خود پتہ. جتنا آپ کا مرتبہ وجودی شدید ہوتا جائے گا اتنا جو باقی وجود ہے نا وہ آپ کے ذیل میں آتے رہیں گے. آپ کے محسوسات بڑھ جائیں گے، آپ کی طاقتیں کیا بڑھ جائیں گی، عالم تکوین کے اندر آپ کا تصرف بڑھ جائے گا. اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی یہ حقیقی چیز ہے. یہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مثلا اندازے سے یا بس ہم استعارہ کر رہے ہیں. جس طرح علماء ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کا مثال پر لوگوں کی طرف ان کا، یعنی آپ اپنا وجود آپ کا بڑھ جاتا ہے. جب آپ کا وجود بڑھتا ہے تو آپ کی کچھ صفات اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر کچھ نئی صفات آ جاتی ہیں جو ابھی تک شاید بہت ضعیف تھی، جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے. آپ کا جو تصرف ہے وہ عالم تکوین کے اوپر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ خدا جیسے بنتے جاتے ہیں. جتنا آپ اس طرف جا رہے ہیں نا تو خدائی صفات آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، اب یہ بس ابھی اجماعی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں. اس کو کہتے ہیں قرب الہی. ایک جہت یہ ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ خدا کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی رہتی ہے، شدید تر ہوتی رہتی ہے. اب وہ کیسے ہوتی ہے وہ اب یہ سارے، لیکن اس کو ہم دو، یعنی اجمالی طور پر ہم ان دو طریقوں سے کہتے ہیں کہ قرب الہی.
آپ خدا کے دوست بنتے رہتے ہیں, جو بھی اس کی آپ تعبیر کر لیں نا. توجہ, آپ خدا کے دوست بنتے رہتے ہیں. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں توجہ بڑھتی رہتی ہے, میں استعارہ استعمال کر رہا ہوں. پچھلا والا ایک حقیقی استعمال تھا, یہ استعارہ ہے سمجھانے کے لیے, تو انشاءاللہ بعد میں یہ زیادہ کلیئر ہوگا آگے, لیکن ابھی تقریب ذہن کے لیے اچھا ہے یہ. تو اب ایک اور سوال میں اسی سے مطرح کرتا ہوں, تب ہمارا یہ والا جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کہنا یہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. ایک آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, جب انسان کو ایک چیز ملتی ہے تو انسان کچھ عرصے بعد اس سے بور ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ایک ہے نا, ہر چیز ایسی ہے جو بھی آپ سے, مثلا پہلے میرے پاس جب تک گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کا تصور مجھے بہت خوش کرے گا اور میں اس کے پیچھے میں محنت کروں گا تاکہ میں حاصل کر سکوں. جب گاڑی آ جائے گی شاید 1-2 ہفتے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا, تیسرے ہفتے سے آپ کے لیے وہ معمولی سی چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ سے ایک سوال, جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں تمام نعمتیں فراہم ہیں, ہر چیز ہے, اور ہم نے رہنا ہمیشہ ہمیشہ ہے جنت میں, تو جنت میں انسان بور نہیں ہو جائے گا پھر؟ کیوں نہیں ہوگا؟ خدا اس کو زیادہ حاصل ہو رہا ہوگا اور وہ اس کی لذت سے, یعنی اس طرح کی لذت ادھر انسان کو اتنی میسر نہیں ہوتی. ادھر نہیں ہے وہ بات آپ کی, ٹھیک ہے, اب تو ہو گئی نا وہاں جا کے میسر, اب اسے ہر روز وہ چیز مل رہی ہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 50,000 سال, بور نہیں ہوں گے پھر آپ؟ جنت میں دوسری چیزیں جتنا زیادہ ہوگی نا چلیں, تو آپ نے ساری چیزیں استعمال کر لی پھر, کیونکہ آپ نے رہنا تو ہمیشہ ہمیشہ ہے نا, 1-2 سال تو نہیں رہنا. دوسری چیزیں جتنا جنت میں زیادہ ہوگی اتنا خواہشات بھی زیادہ ہوں گی نا سر. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ نے جنت کی ساری چیزیں دیکھ لی, پوری جنت آپ نے دیکھ لی, پھر اور اس لیے کیونکہ ادھر جب ہم مطلب کے طور پر کسی چیز کو لیتے ہیں, مثال کے طور پر موٹر سائیکل یا جہاز وغیرہ, پھر ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے لینے کے لیے. ادھر کیونکہ خدا کا جو ہے تقرب ہمیں حاصل ہوتا ہے, کیونکہ خدا کے تقرب میں شدت زیادہ ہے اور جو باقی نعمات ہے اس میں شدت کم ہے, اسی لیے خدا کے تقرب شدت اگر زیادہ ہو نا, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دیر تک وہ آپ کو مصروف رکھے گا, لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ ختم ہو جائے گا. نہیں نا, وہ تو بڑھتا جائے گا نا, وہ تو قرآن آیات بھی ہے نا کہ جتنا ہاں یہ اب آپ نے اچھا جواب دیا ہے. ہاں جتنا انسان اللہ کے جو مطلب اس کے ذکر کا اذکار کا اتنا اطاعت کرتا جائے گا, وہ مقام بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اچھا احسن, یہ اب اچھی جگہ پہ پہنچ گئے آپ. دیکھیں ہاں اس کو یوں آتے, یہ اچھی جگہ پہ آپ پہنچ گئے. احسن, دیکھیں انسان ہر چیز سے بور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے, کچھ عرصے بعد اس کے لیے وہ لذت کی جو ڈوز ملی ہے نا آپ کو, وہ اس کے لیے عادی ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس سے بہتر چیز چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھیں, دنیاوی چیزوں میں بھی ہم ایسے ہی ہیں. اس کائنات میں واحد چیز جو ہمیشہ ہمیشہ لامتناہی آپ کو بہتر 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 شدیدتر ڈوز اور لذت دے سکتا ہے, وہ خدا کا وجود ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا وجود محدود ہے یا نامحدود ہے؟ لامحدود کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج آپ نے ایک مرتبہ خدا کا درک کیا, کل آپ ایک اور مرتبہ, ایک اور. اس وجہ سے جو جنت ہے وہ انسان کے لیے نعمت ہے, کیونکہ آپ ہر روز ایک نئے مقام کو درک کر رہے ہیں, ایک نئی لذت کو درک کر رہے ہیں. کائنات میں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, چاہے آخرت میں چاہے دنیا میں, چاہے مانوی چیز ہو چاہے مادی چیز ہو, کیونکہ ہر چیز بلاخر محدود ہے, کسی قسم سے محدود ہے. جنت میں جو ہماری زندگی ہوگی وہ بھی محدود ہوگی سر. یعنی کیا زندگی محدود ہوگی؟ جنت میں ہم کتنے دیر تک رہیں گے؟ نہیں, وہ تو لامحدود ہے نا, ہمیشہ کے لیے نا, خالدین, ہمیشہ کے لیے آپ رہیں گے وہاں پہ. اسی میں میں کہہ رہا تھا کہ پھر انسان بور نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ خدا کا قرب آپ کو وہاں پہ حاصل ہوا ہوگا. اور خدا کا قرب کا یہ مطلب ہے کہ خدا آپ کو ایک مقام وجودی ہے وہ سمجھ میں. اب وہ کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ, انشاءاللہ پتہ چلے گی. خدا کا وجود لامحدود ہے, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خدا کی مخلوق ہے. جنت میں جو مخلوقات ہیں نا سب محدود ہے نا, تو میں نے کہا نا ایسے تو آپ ہر چیز سے بور ہو جائیں گے. یعنی آپ کو کائنات کے اندر چاہے کوئی مانوی لذت چاہے کوئی مادی لذت کچھ بھی آپ کو ملے, کچھ عرصے کے بعد وہ انسان کے لیے وہ لذت اس کی باقی نہیں رہتی, کچھ بھی ہو.
آپ نے کہا جان کہ جنت جو ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ لامحدود ہے. نہیں، جنت میں زمان آپ کا لامحدود ہے، آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہ خود جنت بھی تو پھر محدود ہے نا کسی طریقے سے. ضروری یہ جو میں محدودیت کی بات کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ اس کا مادی، یہ حد وجودی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو چھوڑیں، ابھی اس پہ نہ پڑھیں، اس کو سادہ دیکھتے. سادہ اس کا طریقہ یہی ہو گیا کہ ہر چیز کائنات کے اندر محدود ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے سوا کوئی بھی چیز لامحدود نہیں ہے. تو اب خدا، پھر اس کا مطلب وہ لذت جو انسان کو خدا سے ملنی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا نفع اور فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جس چیز کے پیچھے انسان ہے نا واقعی، جی بتائیں. ہم جو خدا کی معرفت جنت میں جو خدا کی معرفت درجہ بدرجہ بڑھتی جائے گی، کیا ہم خدا کی معرفت اس وقت کاملاً حاصل کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا، کیونکہ وہ لامحدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری بھی تو زندگی لامحدود ہو جائے گی. ہاں، تو بس چلتا رہے گا، یہ ابد تک چلتا رہے گا سلسلہ. یہی تو اس کے اندر خوبصورتی ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بور نہیں ہوں گے نا. ورنہ اگر آپ بندہ یوں تصور کرے نا کہ میں نے ہمیشہ کے رہے، تو پھر فوراً سے یہ شبہ ذہن میں آتا ہے. تو وہ چلتا رہے گا. اب اسی کا تصور نہیں کہ کتنا سخت کام ہے جس کے لیے ہم مثلا آگے جا کے ابدی زندگی ہے اور یہ ہمارے کچھ ہی محدود ہمارے پاس وقت ہے، اس کے لیے تیاری کے لیے بس یہی وقت، اور ہم ایسے ہی بس چلتے رہو، بعد میں جا کے دیکھی جائے گی کیا ہوگا. جو اس دنیا میں ایک بندے کو کوئی چیز ملتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد بور ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ چیز چھین جاتی ہے تو پھر دکھ کیوں کرتا ہے یا کیوں پچھتا ہوا اس کو؟ کیونکہ اب اس نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یوں اس کو آپ اس کو سادہ اگر میں اس کو بتاؤں نا، وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کو ایک نعمت ملتی ہے نا، کوئی بھی چیز آپ کو، کوئی بھی نفع آپ کو ملتا ہے، اس کی ایک لذت کی ایک ڈوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر آتی ہے. اب جب تک وہ چیز ہے، وہ لذت میرے اندر، اس چیز کی لذت آئی جا رہی ہے. کچھ عرصے بعد اتنی لذت کے اندر میں قانع نہیں ہو پاتا، میں کہتا ہوں مجھے اس سے اور لذت چاہیے. لیکن جب وہ چیز ہٹ جائے تو وہی جو لذت آ رہی تھی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد مجھے اس کی جو خالی جگہ ہے وہ مجھے محسوس ہوگی، اس وجہ سے میں دکھ کروں گا. لیکن جب وہ میرے پاس آ جائے گی، جب تک وہ میرے پاس رہے گی، کیونکہ مجھے اب اس کی عادت ہو گئی ہے، تو اب وہ میرے لیے لذت بخش نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے. مثال اس کی یوں ہی لے لیں کہ اگر آپ کو ایک کھانا اچھا لگتا ہو، کوئی بھی کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو بریانی پسند ہے مثال کے طور پر، آپ ہر روز بریانی کھانا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ 7ویں دن 8ویں دن جو بھی اب جس کا جتنی بھی ظرفیت ہے وہ آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ فاصلہ ڈالیں گے تو پھر سے آپ کا دل چاہے گا. تو یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ایک لذت تزریق کرتی ہے. اب وہ جب لذت میرے اندر رہتی ہے، اس ہر چیز کی ایک حد ہے نا لذت کی، وہ اس کا ایک حقیقی اثر ہے، وہ میرے اندر آ رہا ہے. جب تک وہ آ رہا ہے 30 سے 4 دن سے وہ میرے لیے پھر اب میں قانع نہیں ہو پاتا، اس کے لیے میرے لیے وہ اب کافی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اس سے مجھے بہتر چیز چاہیے، وہ بور ہو گیا. لیکن اگر وہ چھن جائے اس بیچ میں تو وہ لذت آنا بند ہو جائے گی، تو پھر دوبارہ میں اس کی طرف جاؤں گا. تو دیکھنا انسان دھوکہ اس چیز سے کھاتا ہے. جب تم نے وہ حاصل کر لی تھی پھر بھی تمہیں وہ قانع نہیں کر پائی، تو اب جب وہ چلی گئی ہے تو اب کیوں اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ اب تو تمہیں پتہ بھی چل گیا نا کہ اس نے بس چند سیکنڈ کے لیے تمہیں قانع کرنا ہے. انسان بار بار اس کا پھر دھوکہ کھاتا ہے. بہرحال یہ تو اب دیکھیں ہم اس اینک سے اب ہم دیکھ رہے ہیں منفعت طلبی، نفع طلبی، کہ انسان کے اندر یہ نفع طلبی کی حس پہلے سے ہے، بس آپ نے اس کو جہد صحیح دینی ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال دینا ہے کہ میں چھوٹے موٹے فائدے کی طرف نہ جاؤں، میں سب سے بڑے فائدے کی طرف جاؤں. اور واقعی جب آپ اس کو فائدہ دیکھیں گے تب انسان کے اندر یہ محرک بنتا ہے. تب آپ گناہ کو اس وجہ سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، آپ اس وجہ سے، اس اینگل سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو یہ چیز آپ کو زیادہ مددگار بنے گی آپ کے لیے انشاءاللہ ترک کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پھر پوچھیں. صحیح ہے، آگے بڑھیں. تو دوسرا قدم ہو گیا نفع طلبی. نفع طلبی ہمارا 5 منٹ رہتے ہیں، چلے تیسرا قدم بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہے. تیسرا قدم ہے مقابلہ کرنے کی جو حس ہے نا وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر آپ توجہ کریں. اس میں بھی وہی بات ہو گئی، مقابلہ کریں، لیکن کس کے پیچھے مقابلہ کریں؟ اس سب سے بڑے فائدے کا. آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں.
یہ والی جو حصہ ہے یہ محرک بنتی ہے انسان کے لیے. فَالسَّابِقُونَ جس طرح ہے. ہاں, یا فَاسْتَبِقُوا فِی الْخَیرَات جو ہے اس میں آپ نے کیا کہا ہے کہ مقابلہ مقابلے کی حص, وہی نفع حاصل کرنے کے لیے. لیکن ابھی اب آپ چھوٹے نفع کو نہیں دیکھ رہے نا فوراً سے. پہلے ہماری بحث ہوگی نا, اس کو آپ نے اس کا رب دینا ہے. نفع حاصل کرنے کے لیے جو مقابلے کی حص انسان کے اندر جو ہوتی ہے یہ اچھی ہے, اس کو آپ پختہ کریں. لیکن کرنا کس کے ساتھ؟ دوسروں کے ساتھ, کہ وہ آپ سے آگے نکلتے ہیں تو آپ کے اندر ایک حص آتی ہے کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ آگے آنا چاہیے تھا. اس کو کہتے ہیں نا مقابلے کی حص. تو یہ چیز اچھی ہے, اس کو پختہ کریں. لیکن کون سی نفع سب سے زیادہ والی نفع ہے جو ہم نے ابھی پہلے ہم نے حاصل کی, یہ کون سی, اس کے لیے آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. ایک بندہ آگے بڑھتا ہے, ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے, نماز شب پڑھتا ہے, آپ اس کا اثر اس کے اندر دیکھتے ہیں تو انسان کے لیے حص تھوڑی دیر کے لیے جاگتی ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے تھا یا اس سے آگے نکلنا چاہیے تھا. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چھوڑو, نہیں اس کی طرف آپ توجہ کریں, اس کو اور بڑا کریں. تو پھر انسان دیکھتے اس کو, پھر یہ مدد دیتی ہے نا, یہ خود انگیزہ اور حرکت کا باعث بنتا ہے. اکثر اوقات ہم اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ پڑھائی میں ساتھ پر آپ ایک کلاس کے سب سے لائق بچے ہوتے ہیں. اگر کلاس کے اندر ایک اور بچہ آ جائے جو آپ سے زیادہ لائق ہو تو اکثر اس کا طبیعی اثر کیا ہوتا ہے, وہ دوسرا بچہ اپنی محنت کو زیادہ کر دیتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو آپ نے اپنے اندر پختہ کرنا ہے کہ دین کا مطلب ہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگائیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے, اس نفع تک پہنچنے کے لیے. اس کے اندر اب ایک تھوڑی سی لمبی بحث آتی ہے کہ یہی جو مقابلے کی حص ہوتی ہے یہ حسد کو انسان کے اندر ختم کر دیتی ہے. وہ کیسے ہو تو وہ ابھی لمبا ہو جائے گا, اس کی طرف ہم نہیں جاتے, وقت بھی ہمارا ہو گیا ہے. تو فی الحال ابھی یہ 3 مرحلے, اور اس جو تیسرا قدم ہے یا مرحلہ ہے, اس پہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ میں جم بندی کروں, خلاصہ کروں. پیسہ کمانا بھی تو اچھی چیز ہے نا جی, تو پھر لوگ جو ہیں جن کے پاس ہے, فرض کریں لوگ جو ہیں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس یہ چیز ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی اتنی, اس سے زیادہ کئی چیزیں ہونی چاہیے. ہاں, تو اس کے اندر بھی مقابلے والی حص بول رہی ہوتی ہے نا, یہ تو ہونا چاہیے, وہی میں نے کہا ہونا چاہیے, لیکن چھوٹی نفع کی, چھوٹی فائدہ مند چیز کے پیچھے نہ ہونا, ورنہ آپ نے ضائع کر دیا اس حص کو. یہ صحیح مادی چیزوں میں بھی کر سکتا ہاں کر سکتا ہے, کوئی نہیں, اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا, لیکن فائدہ کیا ہوگا, کم ہوگا, آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ اس کو اس جہت سے دیکھیں نا, آپ مادی پیچھوں کے, آپ مادی چیزوں کے, میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں, یہ زیادہ آپ کو قریب آئے گی. میرے پاس 1 سال تھا, اس 1 سال میں نے محنت کی, اپنا ٹائم میں نے گزارا, اور میں نے ایک بہت اچھا سا گھر میں نے بنا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فائدہ ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں اس 1 سال میں کچھ اور کام بھی میں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے مثال کے طور پر امام علی کی محبت میرے دل کے اندر زیادہ پختہ ہو جاتی. کس بندے کو زیادہ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ جس نے امام علی کی محبت کو پختہ کیا. خود اس کے بارے میں سوچے نا, اس کو اس نگاہ سے دیکھے. فائدہ گھر بنانے والے کو بھی ہوا ہے. میں ایسے کام اس سال کے اندر کر سکتا تھا جس کے اندر میں امام کی معرفت کو میں حص, یعنی وجودی, ابھی تو ہوتا ہے نا ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہم امام اور ائمہ کے ساتھ وہ وجودی طور پر ہم وصل نہیں ہیں, لیکن میں اس 1 سال کے اندر جیسے کہ یہ والے کام کرتا, یہ والے کام کر کے میں یہ ہدف حاصل کر لیتا. آپ کیا کہیں گے, کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ کی اس سال کی, یعنی خدا یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے وقت کی قیمت ہے, تم اسی 1 سال کے اندر مجھ تک پہنچ سکتے تھے, لیکن تم نے ایک موبائل تک پہنچنے میں بس اپنا ٹائم لگا دیا. تو یہ ٹھیک, آپ اس کو آپ یہاں دیکھیں, ٹھیک غلط دنیاوی چیز, اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے. آپ خود انصافاً جب بندہ اس کو سوچتے ہیں نا کہ نفع اس کا کس چیز کے اندر ہے, کیا ہے, تو تب یہ چیزیں خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس 10 گھنٹے تھے دن کے, 10 گھنٹے کے اندر میں کھانا کھانے کے لیے بھی کر سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا ضروریات زندگی پوری نہیں کرنی چاہیے, کلی طور پر ہے. میں ایک کھانا کھانے کے لیے بھی وہ 10 گھنٹے لگا سکتا ہوں, والدین کی خدمت کے لیے بھی 10 گھنٹے لگا سکتا ہوں, گھر بنانے کے لیے بھی 10 گھنٹے لگا سکتا ہوں. خدا اور ائمہ کی جو کیا کہتے ہیں, ائمہ سے وصل ہونے کا جو ایک احساس ہے, مثال تو بھائی ائمہ کی جو معرفت ہے یا خدا کی معرفت ہے, اس تک بھی میں پہنچ سکتا ہوں. ہے میرے پاس یہ 10 گھنٹے ہی صرف.
پھر تو یہ دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ کم رنگ پڑ جاتے ہیں نا. پھر ہاں. کوئی بڑا گھر بھی مطلب کہ اس طریقے سے نہیں بنا ہے کیونکہ ایسے ہی ہے. تب آپ پھر انسان کے اندر کیا چیز جاگتی ہے, دنیا سے آپ کا ریلیشن کیسے پھر بنتا ہے؟ صرف جو ضرورت ہے وہ پوری کرو, باقی چیزوں کو چھوڑو. اتنا اس کے پیچھے حساب و کتاب بھاگنا, یہ وہ وقت لگنا, یہ خود بخود انسان کے اندر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی افراط یہ ہو جائے گی کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دینا, وہ آپ نے نہیں کرنا, لیکن خود بخود آپ کو اس کا اعتدال مل جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے یا بائک نہیں ہے تو مجھے واقعی اس کے لیے وقت گزارنا نہیں, میرا گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ اہم نہیں ہے نا, یہ مہم نہیں ہے اتنا. خود آپ دیکھ رہے ہیں میں اور کام کر رہا ہوں, یعنی میں اس سے اور بہتر چیز میں حاصل کر سکتا ہوں. یہ وہی منفعت طلبی اور وہ مقابلے کی حس ہے جو آپ کے لیے مددگار بنے گی. یاد رکھیے گا یہ ساری مباحث, یہ ساری چیزیں, یہ ترک گناہ, تب ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. اس کی جو اصل کیا کہتے ہیں شرط ہے نا, وہ یہی ہے. ابھی آپ خود دیکھیں, جب انسان تھوڑا سا تفکر کرتا ہے نا تو یہ حقیقتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنی روزمرہ روٹین کے اندر گم ہو جاتے ہیں, ہم تفکر سوچنا یہ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ والے ہدف ہمارے لیے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھ کے سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا واقعاً یہ بڑے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنا سال 2 سال 3 سال لگاؤں. تو تفکر, اور پھر تفکر سے آپ جس نتیجے میں پہنچے ہیں, استقامت دکھا کے آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. تو اب ہمارے پاس 3, اب میں خلاصہ کرتا ہوں, 3 اب ہمارے پاس قدم ہو گئے. سب سے پہلے نظم و ضبط. نظم و ضبط وہ اولین شرط ہے جو ترک گناہ کا باعث بنے گا. کیوں؟ کیونکہ نظم و ضبط کے ذریعے ہی آپ ہر روز پریکٹس کر رہے ہیں, تمرین کر رہے ہیں کہ نفس کے اوپر سوار ہوں, نہ کہ نفس آپ کے اوپر سوار ہو. وہ جو نفس کی جو لگام کو آپ کھینچ رہے ہیں وہ آپ نظم و ضبط سے کھینچیں گے, ہر روز نظم و ضبط دکھا کے. تو سب سے پہلا قدم یہ ہے, ہمیں ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. جتنی مجھے عادت ہے اس کے مطابق میں اپنے کل کے دن کی برنامہ ریزی کروں, اپنا میں ٹائم بناؤں اور شروع ہو جاؤں. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کل پرسوں ترسوں شروع کروں گا, بس ابھی سے شروع ہو جائیں. نمبر 2, نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ منفعت طلبی انسان کے اندر ہو. ہر چیز میں آپ یہ سوچنا شروع کر دیں, زیادہ فائدہ مجھے کس چیز میں, یہ کام کروں زیادہ فائدہ ہے یا یہ کام کروں زیادہ فائدہ ہے. دنیا آخرت کو چھوڑ دیں, خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کام میں زیادہ فائدہ. آپ کے پاس ہمیشہ آپشن ہوتی ہے نا, دن میں آپ محدود کام کر سکتے ہیں, تو منفعت طلب ہوں, آپ سب سے فائدہ مند چیز کر رہے ہوں آپ اس دن کے اندر. اور نمبر 3, یہ مقابلے کی حص جو ہوتی ہے, اس فائدہ جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے, اس فائدہ کو حاصل کرنے میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ. اس طرح کے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگ ڈھونڈیں گے, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے, تبھی ان کے ساتھ مقابلہ لگا پائیں گے نا. تو اس کے خود پھر اثرات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 3 قدم, ٹوٹل یہ 6 قدم ہیں. تو کل کوشش کرتے ہیں کہ یہ کر کے یہ ہمارے جو ترک گناہ کے مراحل ہیں, یہ والی بحث انشاءاللہ کل ہماری ختم ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.